السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آلموسٹ مکمل ہونے والا ہے، اپنے آخری ایام پر کھڑا ہوا ہے اور یہ پھر بھی ندائیں لگا رہا ہے، مسلمانوں چند ایام بچے ہوئے ہیں، مانگو جو مانگنا ہے اپنے رب سے، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نمازیں ادا کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت کچھ سکھاتا ہے اور بہت کچھ چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں صبر کرو، لوگوں غریبوں کی مدد کرو، لوگوں اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھو۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ساری نعمتیں مسلمانوں کو عطا کرتا ہے، یہ اپنے رب سے مسلمانوں کو جوڑتا ہے، مسلمانوں کو آدھی رات میں اپنے رب کے سامنے کھڑا کرتا ہے، دن بھر روزے کی شکل میں آزمائش میں رکھتا ہے، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ بہت ساری چیزیں رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دے کر جاتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے یا پھر یوں کہہ لے ختم ہو جاتا ہے، مسلمان پھر سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے جوش و خروش کے ساتھ رمضان المبارک میں عبادتیں کی ہے، بھائیوں ہمیں ان عبادتوں کو اور مہینے میں بھی باقی رکھنا ہے۔ 11 مہینے جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے علاوہ کے دیے ہیں، ان میں بھی مسلسل طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ رمضان کا رنگ کتنا چڑھا ہے۔ ہاں، اگر آپ رمضان کے مہینے میں پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوں گے، پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہوں گے، آپ کے دلوں میں اللہ کا ڈر و خوف ہوگا، تو آپ رمضان کے علاوہ کے مہینے میں بھی، شوال ہو، ذی القعدہ ذی الحجہ ہو، محرم صفر ہو، ربیع الاول ربیع الاخر ہو، جمادی الاولیٰ جمادی الثانی ہو، رجب ہو، شعبان ہو، میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں کون سا مہینہ آ رہا ہے۔ ہاں، اگر رمضان کا رنگ چڑھا ہے تو آپ اب بھی نمازوں میں کھڑے رہو گے، اب بھی آپ قرآن پڑھنے لگو گے، اب بھی آپ کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رہے گا۔ اگر آپ نے رمضان المبارک میں دکھلاوے کے لیے روزے رکھے تھے، دکھلاوے کے لیے آپ نے نمازیں پڑھی تھی، دکھلاوے کے لیے آپ نے قیام اللیل کیا تھا، تو یاد رکھیے اب رمضان کا رنگ نہیں چڑھے گا، پھر سے شیاطین اس پر حاوی ہوں گے اور یہ شخص پھر سے گناہوں میں مبتلا نظر آئے گا۔ رمضان کا مہینہ آزمائشوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نعمتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھاتا ہے کہ لوگوں صبر کرو، لوگوں اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھا لو، جما لو۔ جس طرح ہم روزے کے مہینے میں پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اس ڈر و خوف سے کہ کہیں اللہ ہمیں دیکھ نہ لے، اگر یہ ہم نے حقیقی معنی میں روزے رکھے ہوں گے تو یاد رکھو اس وقت بھی یہ ڈر ہمیں ستائے گا، جب ہم گناہ کر رہے ہوں گے اس وقت فوراً دل پر ضرب پڑے گی اور اللہ کا خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر کہیں چوری کر رہے ہو تو فوراً دل پر یہ آواز آئے گی اور دل پر یہ دستک لگے گی کہ پگلے اللہ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت نعمتیں لے کر آتا ہے۔ چند دن بچے ہوئے ہیں یا پھر یوں کہہ لے کہ 1 یا 2 دن بچے ہوئے ہیں، ان ایام کو بھی اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ آخری شب آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رات میں لیلۃ القدر کی رات ہو، اس میں شب قدر ہو، رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگی۔ آخری شب کو، آخری رات کو بیکار بازاروں میں نہ گھومیں اور یوں ہی ضائع نہ کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کو رمضان المبارک کی دی ہوئی نعمتوں کو قبول کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح ہم نے رمضان المبارک کے ایام گزارے ہیں نماز میں، روزے میں، اسی طرح 11 مہینے مسلسل ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔